قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال قربانی پابندی کے ساتھ کرتے رہے۔ 10 سال میں کوئی ناغہ نہیں کی، رغبت سے، شوق سے، محبت سے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرتے رہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت میں کئی مہینے ایسے گزرے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن قربانی کی ناغہ نہیں کی۔ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے کئی حضرات بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح قربانی سے جان چھوٹ جائے، اس کے بغیر کام ہو جائے۔ تو اتنا غریب سامنے کوئی لے آئے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، فاقے رہتے ہوں، ایک وقت کا ملتا ہو دوسرے کا نہ ملتا ہو، تو نبی علیہ السلام نے تو زندگی کی مثال دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ 2 باتیں بتائیں جس سے اس کا واجب ہونا سمجھ آتا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ہر سال کی، کبھی کی ہو کبھی نہ کی ہو ایسا نہیں، ہر سال کی پابندی سے کی۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہر سال کی، ایک بات۔ دوسری بات، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، مال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عید کی نماز پڑھے نہ پہنچے گا۔ گویا میرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سامنے نہ آئے۔ یہ رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد قربانی میں جو لوگ گنجائشیں نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں، کسی طرح اسے جان چھوٹ جائے، انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی غریب آدمی کے اوپر ہے، قربانی صاحب نصاب کے اوپر ہے۔ آج کل کا نصاب کیا ہے؟ تقریباً 90,000 روپے۔ جون 2022 چل رہا ہے، چاندی کے حساب سے جس کے پاس 90,000 روپے قرضے وغیرہ مائنس کر کے نیٹ بن جاتا ہے، 90,000 پلس اس کا کوئی ایسیٹس بن رہا ہے، سونا، چاندی، مال تجارت، یا گھر کا وہ سامان جو استعمال ہی نہیں ہوتا برسوں، ضرورت سے زائد چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس میں رکنا نہیں چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور جو باطل کا پروپیگنڈا ہے نا کہ اس کی جگہ کوئی اور کام کر لیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمل لازمی کیا اور شوق سے کیا، اس کی ترغیب دی اور واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی دوسرا نہیں۔ تو اصل مقصود مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اللہ راضی تو سارے کام ہو گئے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ آپ اس دن 10-20 ہزار 50 ہزار کا جانور قربان کر دیں، مطلب جانور قربان نہ کریں، 10 لاکھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو اس کا ثواب ان دنوں میں وہ کم ہوگا۔ تو جانور کی قربانی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام امت کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو قربانی فرمائی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، اس پوائنٹ کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذبح کرتے وقت، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری طرف سے نبی علیہ السلام قربانی کر گئے۔ نبی علیہ السلام کی اس مقبول قربانی میں ہم سب کا حصہ شامل ہے، پوری امت کا۔ علماء نے لکھا اس دعا کے نیچے تشریح میں کہ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان انتقال کر چکے یا شہید ہو چکے مدینہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے،
وہ بھی اس میں شریک ہیں. یعنی سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا جی بتائیں امت میں؟ غلط جواب. ہاں جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. ہاں مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بات ہو رہی ہے سب سے اول، تو وہ بھی شامل ہے. حالانکہ ان کا انتقال کو مدینہ میں ہو گیا، مکہ میں ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے جب قربانی کی اپنی طرف سے تو ہمیں یاد رکھا، تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے تھے تو 2 مینڈے تھے. پوچھا آپ تو ایک ہیں، باقی گھر والوں کو قربانی واجب نہیں، مالی وسعت نہیں، آپ 2 کیوں کرتے؟ فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے بھی کرتے رہنا. تو اس میں ہمارے لیے پیغام، جن کے پاس اللہ نے مال دیے، وہ ساتھ دیے، ان کے لیے اس میں پیغام چھپا ہوا کہ ہم بڑی محبت سے، شوق سے، ادب سے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ضرور کریں، بے ضرور کریں. تعلق اور محبت کی بات ہے، اس تعلق کو نبھائیں. اگر اللہ ہمت دے، وسعت ہو، ایک اچھا خوبصورت مینڈا، چلو مینڈا نہیں آپ کھاتے، بکرا کر لیں نبی علیہ السلام کی طرف سے. کوئی گائے کرنا چاہے گائے کر سکتا ہے، بڑا جانور بھی کر سکتا ہے، اونٹ بھی کر سکتا ہے. حصہ ڈال دیں. ایک جانور ہے، اس کا حصہ مختلف جگہ پہ مختلف ہے، تو جہاں آپ کا اطمینان ہے کہ لوگ ٹھیک ہیں، شریعت کے مطابق ہو جائے گا، سنت کے مطابق مانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہاں حصہ ڈال دیں. تو نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ضرور کریں. کیا معلوم یہی عمل کامیاب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے جو ہماری طرف سے کی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ نصیحت کی، وصیت کی، اور وہ زندگی بھر کرتے رہے. حضرت علی وہ زندگی بھر کرتے رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. کون کرے گا جی؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. پورا ارادہ کر لیں، اللہ سے مانگیں، توفیق اللہ دے گا، پیسے بھی اللہ دے گا، ارادہ تو کریں. صرف نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب آپ آئندہ جمعہ مجھے بیان ہی نہ کر دیں، خرچہ کرا ہی جا رہا ہے. اپنے دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، مرحوم والدین کی طرف سے، مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہو وہ کرے اور آگے بڑھے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اور مشائخ کے ہاں یہ عمل ہے. ہمارا سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے، دارالعلوم کراچی، جامعہ شرفیہ لاہور، اور مطلب عقیدے کے حساب سے تو آپ کے سامنے ہے ساری چیز. تو ہمارے مشائخ کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے اور جو مریدین ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کیا دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے موجود شیخ تک کتنے احباب ہیں، ان سب کی طرف سے ایک ایک قربانی کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ اکٹھی کرنی ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ تک 40 لوگ ہیں. یہ 40 سال میں ہو سکتی ہے، یہ 20 سال میں ہو سکتی ہے، یہ 50 سال میں ہو سکتی ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اکٹھی 40 کریں. ہم نیت ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے مشائخ کی طرف سے بھی کریں گے، کرنے والے کرتے ہیں. ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں ہر سال. تو ابھی بھی ایک صاحب آئے، انہوں نے اہل بیت کے جناب کوئی 51 نام لکھوا دیے اکٹھے. آج جو بچہ پرچی بنا رہا تھا 51 بناؤ کہ ایک پرچی بناؤ. اور کرنے والوں کا شوق ہے. اسی طرح بعض احباب کیا کرتے ہیں، وہ عالم دین ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، ارادہ کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ارادہ کرنا ہے، پورا وہ کروائے گا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے تعلیمی شجرہ نسب جو ہے نا نبی علیہ السلام تک کیسے پہنچ رہے. انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچے گا نا بالآخر. تو 28 30 35 نام ہر سلسلے میں آتے ہیں. وہ سب کی طرف سے کرتے ہیں.
کہ ہمیں جس راستے سے جن واسطوں سے دین پہنچا، اللہ کا قرآن پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا، ان سب کے ساتھ ایک تعلق کو بنانے کے لیے. اور کچھ لوگ کیا کرتے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ کی طرف سے کر لیتے. تو یہ میں آپ کو کہا صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمت کر کے ضرور کریں. باقی صرف اطلاع دے رہا ہوں کہ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے. تو ہاں اگر ہمارا تعلق ایسے بڑی حضرات سے، بزرگوں سے اور اکابرین سے اس طرح روحانی طور پر قلبی تعلق جب جوڑے گا، ان کو جب اس کا فائدہ ثواب اللہ کی طرف سے پہنچے گا تو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش، نجات اور مغفرت کے معاملے آسان ہو جائیں گے. ایک پیالہ پانی پلانے میں مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. قیامت کے دن سنا ہے نا آپ نے، حدیث واضح ہے. ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، دیکھے وہ جنت میں جا رہے ہیں. بھائی میں نے تمہیں شادمان میں پانی پلایا تھا، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. ذرا اللہ سے میری سفارش تو کر دو. چلو گے، اللہ اسے سفارش کرے، وہ بندہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے جا بھائی اپنے ساتھ ہی لے جا. تو جب ہمارے تعلق نیکوں سے ہوں گے تو اس کی برکات پھر اللہ کی طرف سے ہمیں آئیں گی. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو میری وہ والدہ ہے نا جو دنیا میں میرے آنے کا سبب بنی، لیکن ایک وہ بھی تو میری مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی اہلیہ جتنی بھی ہیں بیگمات ہم سب کی مائیں ہیں. وہ امہات المومنین کی طرف سے کر دیتے. کچھ ہے نبی علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں کی طرف سے کر دیتے. تو اس بات کو تفصیل سے اس لیے کھولا کہ جس کا جب جہاں دل کرے، ہم نیت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، جو ہمیں اچھا لگے نیت ضرور کرے. اور کم سے کم اپنی قربانی کے بعد گھر کے جو واجب قربانی ہے ان کے بعد اگر گنجائش ہو تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ضرور کرنے کی کوشش کریں. یہ واجب نہیں، لیکن محبت کی دنیا میں بات کریں تو پھر یہ واجب سے بڑھ گئی بات تو نے محبت کی. اچھا جی، تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے. آج ہم سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے، بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، ذرا سا نام پہ کوئی دامن پہ پٹی لگ جائے تو فوری طور پر جناب ہمیں سینیٹائزر چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. جانور اس کو ہاتھ لگانا، اس کے قریب جانا اور اس کو ذبح کرنا، یہ تو آج کل کے زمانے کی کہاں بات ہے. تو بیماری آ جائے تو پتہ نہیں مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، ہم دور ہی رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو قربانی کی اپنے مبارک ہاتھوں سے کی، اور اپنی یہ جو کام مبارک ہے یہ گٹھرا ایک جو جانور کے اوپر رکھا اس کو نیچے دبایا. تو بھائی اتنے زیادہ ہمیں سوفسٹیکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں وہ کیا شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ امریکہ یا کینیڈا میں یا یوکے کہیں گئے، کسی انگریز ملک میں گئے، کھانا لگا ہاتھ سے کھانے لگے تو کسی نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ جناب ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. کون کیا؟ فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں ان چمچوں سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے. چپ لگے، کوئی بھی جواب دے سکتا. تو نبی علیہ السلام کو مبارک سننا تھا کہ ہاتھ سے سنا، اس کے لیے ہم کوشش کریں. چلیں دوسری بات، ہاتھ سے ذبح کرنا مشکل لگ رہا ہے. کسی صحیح عقیدہ ذمہ دار بندے کو اپنا نائب وکیل بنا کے کہ بھائی تم ذبح کرو، تو کام ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ سب موجود رہیں، خالی آرڈر کر دیا، چیک بنا کے دے دیا، پیسے دے دیا، اکاؤنٹ میں ڈال دی، قربانی ہو گئی بس. یہ بات پہلے داری والی نہیں ہے. محبت کا تعلق کچھ اور ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے لیے مینڈا پالتے تھے، اور اب تو نظر نہیں آتا. آج سے 20-25 سال پہلے اسی شادمان کی گلیوں میں
لوگوں نے عید اور رمضان سے پہلے جانور خریدے ہوتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بیٹا پالتے تھے, اس کو کھلاتے پلاتے. آپ جو مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے تھے تو قریب آ جاتا, اور اس طرح 10 سال کو جب اس کو ذبح کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جانور سے بھی تعلق بن جاتا. تو جانور کو کھلانا پلانا, رکھنا, محبت کرنا, اس کو دیکھنا, یہ سب اللہ کے قرب کے ذریعہ ہے. لیکن آج ہماری جو نئی نسل ہے نا, یہ بہت دور ہو گئی ہے ان چیزوں سے. اور جو ہمارے بڑے ہیں, جو آج کل کے مرد ہیں نا, یہ مردے ہیں زیادہ, مرد کم ہے, لیکن وہ مردانگی نہیں رہی. ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ جیسی تربیت کا معاملہ کیا تھا, یہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے. کی آسانی مہیا کرنے کے لیے اس کو عملی طور پر ناکارہ بناتے جا رہے ہیں. خود بوڑھے ہو رہے ہیں اور سائڈ پہ ہو رہے ہیں, لیکن جو کچھ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کی تربیت کی وہ اپنی نسلوں کے ساتھ نہیں کرے. ان چیزوں کو یہ کیا ہے, شعائر اسلام ہے. یہ اپنے گھروں میں خاندانوں میں زندہ رکھیں گے تو قبر آپ کے جانے کے, آج آپ اپنے بڑوں کے لیے کریں, کل آپ کے چھوٹے آپ کو بھی کریں گے انشاءاللہ. گھر میں ماحول بنائیں, جانور گھر پہ آئے. مجھے اس میں آتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم دور کرتے جا رہے ہیں ہم شریعت کی چیزوں سے. اس کا کیا ہوگا, ایسا ایسا باتیں اس کا فائدہ اٹھائے گا اور یہ شہروں سے باہر اور ہر طرف سے نکل گئے. بہت سارے اسلامی ممالک میں شہروں کے اندر جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں نے اس کی عزت چھوڑ دی, اللہ نے بھی محروم کر کے رکھ دی. ابھی پاکستان میں یہ ناقدری نہیں ہے, لیکن شروع ہم کر چکے. ٹریک ہمارا ناقدری والا, ٹریک ہم نے ناقدری والا پکڑا ہوا. تو اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ دیے, سیدھے نہ ہوئے, تو اب قریب یہاں بھی پابندی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے تو کہاں ذبح کرتے تھے, کسی کو معلوم ہے؟ عید گاہوں میں کرتے, لوگوں کے مجمع میں کرتے, خوب لوگوں کے درمیان کرتے. سیلفی لینے کے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں 20 لاکھ کا جانور لایا ہوں, پتہ لگے لوگوں کو, یہ مطلب نہیں تھا. آج تو جو بھاری بڑا جانور لے کر آتا ہے وہ بھی باقاعدہ اس کو وائرل بھی کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا بھی ہے. اپنی بات مرتبہ شان دکھانا مقصود ہوتی ہے. اللہ حفاظت. نبی علیہ السلام کیوں کرتے تھے, علماء نے 2 باتیں لکھی. نمبر 1, جب لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں تو فقراء کا غرباء کا آنا اور گوشت کے لے کے جانا آسان ہوگا. جب گھر کی 4 دیواری سے کر رہے ہیں, آپ کے گھر کی 4 دیواری میں اتنی آسانی سے فقراء غرباء محتاج بھی آ سکتے. دوسری بات, قربانی شعائر اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کا محبوب ترین عمل ہے. تو آپ کھل کے کرتے تاکہ اللہ کے اس حکم کی عظمت ظاہر ہو, نبی علیہ السلام کا تعلق ظاہر ہو, اور یہ شاعر اسلام مسلمانوں میں کھلا ہو. تو ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. سب بھی جانتا ہوں جن کے گھروں میں جگہ ہے جلدی لائیں, بچوں کو لگائیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا, کی صحت ٹھیک رہے گی انشاءاللہ, آپ اس کو کھلائیں پلائیں. ٹھیک ہے, سینیٹائزر بھی کر دیں, لیکن کچھ اس کو بھی خیال کریں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی. کون رواج دے گا؟ اگر ہم یہ رواج نہیں دیں گے تو کون دے گا, اس کو بھی سوچ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قربانی کرو, قربانی پر خدا سے ثواب حاصل کرو, اگرچہ اس کا خون زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ پاک کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اٹھو, قربانی کے پاس حاضر رہو, اس کے خون کا پہلا قطرہ جو ٹپکے گا تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کے گوشت خون کو ترازو میں وزن کیا جائے گا جو 70 گنا ہوگا.
اس وجہ سے وہ یہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ بے پردہ بھی قصائی کے سامنے آ سکتے ہیں، پردہ اپنی جگہ ضروری ہے، اور قربانی کے پاس رہنا جہاں تک ممکن آسانی سے ہو لیکن الگ بات ہے عورتوں کے لیے، مردوں کو تو رہنا چاہیے۔ پھر قربانی کا کوئی فرمایا گناہوں کی معافی مغفرت کر دیا، تیسرا فرمایا 70 گنا اس کا وزن اللہ تعالیٰ کر کے دیں گے ثواب میں، یعنی جتنا اچھا موٹا بڑا جانور لے کر آئیں گے جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا پھر آگے چیز زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھے بہتر جانور کی قربانی وہ ثواب کے لیے کرے گا یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ ایک شرط ہے بلکہ 2 شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی اچھا خوبصورت موٹا جانور، دوسری بات یہ بتائی صرف اللہ کے تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ 2 چیزیں اگر پوری ہوں گی یہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنے ہمارے گناہ ہیں، دن رات نافرمانی ہم کرتے ہیں، دن رات اللہ کا حکم ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں میں بھی شرکت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا خوبصورت جانور لائیں اور اس کو نبی علیہ السلام کو بڑے سینگ والا جانور زیادہ پسند تھا، موٹا ہو بھورے رنگ کا خوبصورت اور سینگ بھی بڑے بڑے ہوں، آپ کی یہ پسند تھی۔ تو ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا کم سے کم میٹھا کر ہی لینا جو نبی علیہ السلام کی پسند کا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اچھے اور موٹے جانور کی قربانی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی کھال اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز، گوشت، کسی قسم کی کوئی آنتڑیاں یا اندر کی چربی یا اس کی ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی رسی جو خون اور گندگی میں آ جاتی ہے وہ بھی اجرت میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کا سارا ہم خود استعمال کر سکتے، کھال آپ لے لیں، اس کی جانماز بنوا لیں، دسترخوان بنوا لیں، بدر اس کو کچھ بھی استعمال کر لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، لیکن اجرت میں نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کو کھاد دینی ہے تو کس کو دیں؟ ان لوگوں کو دیں جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں گے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے بتائیے؟ بڑھ رہی ہے۔ جان بچانے کی ادویات سستی ہو رہی ہے کہ مہنگی ہو رہی ہے؟ اگر کوئی ایک چیز بتائیے جو سستی ہو رہی ہے۔ ہاں، جانور کی کھال۔ جب جانور 40,000 کا تھا نا تو کھال بڑے جانور کی بات ہے 3,000 کے قریب کی سیل ہوتی تھی، اور اب جانور 1.5 لاکھ کا ہے تقریباً، اچھا جانور۔ اب جانور کی کھال بڑے کی کتنے کی سیل ہوتی ہے اندازہ ہے کسی کو؟ 1,000 نہیں، 1,000 کے 2، 450-500 روپے پچھلے سال کا ریٹ تھا۔ بکرے کا ریٹ شاید 190 کے قریب تھا، دمبے کا ریٹ کو 50-60 روپے کے قریب تھا، اور اونٹ کا کتنا ریٹ ہوگا اونٹ کی کھال کا؟ 200 روپے۔ پچھلے سال تو جس کو بھی اونٹیں دی تھی اس نے کہا جی 200 کی دے دیں۔ گوشت مہنگا ہو رہا ہے، اس کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، بلکہ اندر کئی چیزیں ایسی اس کی دوائیاں بنتی ہیں کہ اور استعمال میں آتی ہے، کھال بنتی ہے، کچھ بنتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے جو اندر ہے۔ اور جو کھال ہے وہ بکرے کی کھال 50 روپے اور 150 روپے، دمبے کی 50 روپے اور گائے کی 500 روپے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی بات کیا ہم نے؟ یہ باطل کی سازش ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ رواج یہ تھا، بدل گئے کافی درجے میں الحمدللہ ہے کہ وہ کھال دیتے تھے مدرسے مسجد کو، دیندار لوگوں کو۔ وہ 40,000 کی جب گائے تھی تو 3,000 کی کھال تھی، اب 1.5 لاکھ کی گائے تو 500 روپے کی کھال ہے۔ اس سال کیا ریٹ نہیں لگا پتا نہیں، 500 نہیں لگا، 550 نہیں لگا، 5,000 تو نہیں ہونے لگا۔ اچھا لیدر سستا ہوا،
ایک صاحب نے مجھے کہا جی نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں آرٹیفیشل لیدر اتنا آ گیا کہ اس لیے سستا ہو گیا. اگر کوئی ایک مثال ایسی دو کہ آرٹیفیشل چیز آنے کے بعد آرگینک کی اور اصل کی ویلیو ختم ہو گئی ہو، کوئی مثال دے دو. اگر آرٹیفیشل لیدر اتنا زیادہ آ گیا ہے تو اصل لیدر کیا سستا مل رہا ہے؟ وہ مجھے دلوا دو تو خاموش ہو. اتنی بڑی گیم ہے ہماری تو سپورٹ سے دور ہے، لیکن ہم اس سے دور نہ ہو. ہم پھر بھی کوشش کریں دیندار لوگوں کو دینے کی. قربانی کے اوپر بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، انتہائی اعتراضات. یہ شروع ہو جائے کہ ایسے لوگ ہم ان کا حصہ نہ بنیں، ہماری اولادیں ان کا حصہ نہ بنیں. قربانی کے اوپر اعتراض بہت سارے آپ کو ٹی وی ڈرامے، کوئی لطیفے، کوئی چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور حالانکہ شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان کی اس وقت فکر کریں، ہمارا ایمان کدھر ہے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. قربانی کا جب مذاق اڑایا جائے گا تو یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب کم و بیش ہم سب مذاق میں اس دن ہم نے وہ ٹی وی ڈرامے یا وہ چٹکلے یا وہ دیکھنے کو جسٹ فار انجوائمنٹ. یہ کون سی انجوائمنٹ ہے جس میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اسے انجوائمنٹ کہتے ہیں؟ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، انجوائمنٹ نہیں. ہم خود اس میں شریک وہ آتے ہیں، مزہ آتا ہے، پھر آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں.